ہے، کورونا SOPs پہ عمل درآمد نہیں ہے. ایک طرف پولو کروا رہے ہیں، ایک طرف وزیر اعظم کے جلسے کروا رہے ہیں، دوسرے طرف کہہ رہے ہیں کہ سوشل ڈسٹینس رکھا جائے. حکومت ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے، اس نے خود فیصلہ کر کے اپنے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے، پھر لوگ عمل کرتے ہیں. لہذا ہم الیکشن کمشنر صاحب سے گزارش کرتے ہیں، ثابت ہوا آپ بے دست و پا ہے، ثابت ہوا آپ ڈمی ہیں، ثابت ہوا آپ کٹ پتلی ہیں. لہذا خدا کے لیے گلگت بلتستان کے عوام پہ احسان کرو. فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے اگر آپ ان وزراء کو گلگت بلتستان سے نہیں نکال سکتے تو کم سے کم اس آفس کو چھوڑ کے آپ گھر چلے جاؤ. اسی میں تمہاری عزت ہے، اسی میں تمہاری عافیت ہے. ورنہ تمہارے قلم میں یہ طاقت قانون نے دیا ہے. اگر تمہارے اخلاق اس بات کی اجازت نہیں دیتا، تم میں جرت نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ تم اس قانون کو استعمال کرو. وفاقی وزراء کو ایک آرڈر کر دو پولیس کو کہ پکڑ کے ان کو صوبے سے باہر کر دیا جائے. یہ نہ ہو. ہمیں خدشہ ہے، ہم کسی وفاقی وزیر کے جی آنے پہ ناراض نہیں ہیں، لیکن دوران الیکشن ہم مخالف ہیں. آئیں بعد میں آئیں، بار بار آئیں، جی بھر کے آئیں، ملیں اپنے لوگوں سے، کام کریں اپنے لوگوں کے. لیکن وہ تو 2 سال میں ہم نے نہیں دیکھا. اب الیکشن شیڈول کے 20 دن کے اندر اب آپ بتائیں کیا اس الیکشن کو کوئی فری اینڈ فیئر مان سکتا ہے؟ کیا اس الیکشن کو غیر جانبدارانہ کہا جا سکتا ہے؟ کیا الیکشن کو پرامن کہا جا سکتا ہے؟ تو اب آپ بتائیں، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ عدالتوں کا رخ کریں. ہماری ایک پارٹی اپوزیشن کی گئی ہے عدالت میں، ہم آج روڈ پہ آئے. آج میں سپریم اپیلیٹ کورٹ کے چیف جسٹس جناب شمیم صاحب، سعید ارشاد حسین صاحب سے گزارش کرتا ہوں اور چیف کورٹ کے جناب محترم حق نواز صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سے بڑا مسئلہ کیا ہوگا؟ الیکشن پرامن نہیں ہوا تو جی بھی 5 سال فتنے میں چلا جائے گا. آپ نوٹس لیں اور وفاقی وزراء کو بے دخل کریں صوبے سے. اگر آپ بعد میں فساد کے بعد آپ اگر جاگ جائیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ لہذا ہماری آپ سے استدعا ہے، اگر ہم اگلا قدم اٹھاتے ہیں تو ہمیں خدشہ ہے کہ شہر کا امن برباد نہ ہو. ہم نے اپنے خون دے کے رات دن محنت کر کے شہر کے عوام نے امن بچایا ہے. ہم نے 5 سال پرامن گلگت بنایا ہے، پرامن گلگت بلتستان بنایا ہے. کسی صورت ہم نہیں چاہتے ہماری ہی کسی وجہ سے گلگت بلتستان میں بدامنی ہو. ہم آخری حد تک پرامن رہنا چاہتے ہیں، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے. لیکن ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے جب کہیں سے انصاف نہ ملے تو پھر فساد شروع ہوتا ہے. تو ہم اس فساد سے بچنا چاہتے ہیں. تو ہم گزارش کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں سپریم اپیلیٹ کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے اور چیف کورٹ کے چیئرمین صاحب سے کہ وہ اس معاملے میں سخت نوٹس لیں. انصاف ان کی ذمہ داری ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن میں گڑبڑ ہو، کہیں سنوائی نہیں ہو تو ان کو 100 موٹو لینا چاہیے. 100 موٹو نہیں لے سکتے تو پٹیشنیں پڑی ہوئی ہیں، اس کے اوپر وہ فیصلہ کرے. ورنہ خدا نخواستہ یہ صرف 4 گاڑیوں میں گھومنا اور چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بلا کے کیسز کرنا. یہ خان کہتا ہے ہم نے تو طاقتور کے لیے کٹہرے میں لانے، لاؤ طاقتوروں کو کٹہرے میں بلاؤ. وفاقی وزیر گنڈاپور کو ڈالو جیل میں. ہم مانیں گے اس ملک میں 2 قانون نہیں ہے. لہذا ہم یہ استدعا کرتے ہیں وفاقی حکومت سے بھی، خدا را آپ نے کشمیر کو بیچ دیا وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان کے نام سے. 5 اگست کو سقوط کشمیر ہو چکا ہے. اب آپ گلگت بلتستان میں انتشار کرانا چاہتے ہیں. آپ یہ کرایہ کے لوگوں سے آئینی صوبے کے نام پہ جلوس نکلوا. ہم الیکشن کمشنر کو مضبوط کرنے کے لیے آئے ہیں. اس کو تو تم چھوڑنے کی تیاریاں کر رہے ہو، اس کے لیے تو تم وکیل کا بندوبست کر رہے ہو، اس کے لیے تم کیا کچھ نہیں کر رہے ہو. لہذا گلگت بلتستان کے حوالے سے وفاقی حکومت اور وفاقی ادارے ہوشیار کرنے کے لیے ہم یہاں پہنچے ہیں. ان کو احساس ہو کہ یہ بند کمروں میں بیٹھ کے جو کچھ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کل سڑکوں میں نکل آ سکتا ہے. اس کی بات نہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا نہ گلگت بلتستان کے لیے بہتر ہوگا. ہم ملک پاکستان میں استحکام چاہتے ہیں، ہم گلگت بلتستان میں امن چاہتے ہیں، ہم ترقی چاہتے ہیں. ایک دفعہ پھر ہم چیف الیکشن کمشنر پہ مکمل
اب عدم اعتماد کرتے ہیں جناب. آپ سب ہاتھ کھڑے کر دیں. لہذا اپنی ساکھ بحال کرائیں, اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. اگر جو کچھ ہوگا ذمہ دار یہ آفس ہوگا. اگر اس نے اپنا کردار ادا نہیں کیا, خدا نخواستہ یہ دھاندلی, یہ یک طرفہ نظام, یہ ایڈمنسٹریشن کا ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنا, یہ انٹیلیجنس اداروں کو اپنے لیے استعمال کرنا, یہ بند کر دو. ورنہ خدا کی قسم گلگت کے اندر آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اور یہ آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوگی. ہمیں مجبور نہ کریں. ہم شہید امن کے سپاہی ہیں, ہم نواز شریف کے سپاہی ہیں. ہم امن چاہتے ہیں, قانون کی بالادستی چاہتے ہیں, سول سپریمیسی چاہتے ہیں. ڈوریاں ہلانے والوں کے ساتھ ہم کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے. جو جس کا اختیار ہے وہ اپنے اختیار استعمال کرے. پیچھے بیٹھ کے ڈکٹیشن نہ دی جائے, فرنٹ پہ آ کے فیصلے کیے جائیں. قانون میں حفیظ الرحمان کا جو کردار ہے وہ متعین کیا جائے. چیف الیکشن کمشنر کا جو اختیار ہے اس کو کرنے دیا جائے, اس کو ڈکٹیٹ نہ کیا جائے. اگر یہ ڈکٹیشن لیتا ہے تو اس دریا میں ڈوب مرنا چاہیے اس کو. ادھر سامنے قریب ہے, ادھر سے گر نہ جائے, مستفی ہو جائے. ہم الیکشن کمشنر کو مضبوط کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں. ہم الیکشن کمشنر کو بااختیار کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں. اگر عوام کے تائید کے باوجود, ساری سیاسی جماعتوں کی تائید کے باوجود پھر بھی وہ اپنے اختیار استعمال کرنے سے ڈر رہے ہیں تو پھر ان کو یہاں پہ گاڑی سیدھی جو ہے وہ دریا میں ڈال دینی چاہیے خود ہی, تاکہ کسی کے اوپر معاملہ نہ ہو. اللہ پاک ہم سب کو. اگلا ہمارا لئی عمل یہی ہے کہ انشاءاللہ گنڈا پور صاحب اگر آج اوپر ہوتے گورنر ہاؤس تو ہم نے ادھر جانا تھا. ہمیں پتہ چلا گنڈا پور صاحب آپ نے تو کہا تھا ہم بیٹھو آنکھ سے آنکھ ملائیں گے, آپ بھاگ کے نگر بیٹھ گئے ہیں. جا کے آپ بیٹھتے تو ہم سیدھا آپ کے پاس آتے, وہاں آنکھ سے ہاتھ ملاتے, بات کرتے. بہرحال ہم اگلے لائے عمل کے ہم کورٹس کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہم عدلیہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں اگر عدالتوں نے ہمیں جائز فیصلہ کریں, عدالت کہہ دے کہ وفاقی وزراء کو الیکشن میں جلسے کرنے کی اجازت ہے تو بس ٹھیک ہے, ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے. ہمیں پتہ ہے ان کے آنے سے ہمارے الیکشن پہ, ہمارے ووٹ پہ اثر نہیں پڑتا, لیکن ہم ایک اصول کی بات کر رہے ہیں. یہ حلقہ 2 کی بات نہیں ہے, یہ حلقہ 1 کی بات نہیں, یہ پورے گلگت بلتستان کی بات ہے. کیونکہ مجھے معلوم ہے خان صاحب کے اس دورے سے اس کے 500 ووٹ کم ہوئے ہوں گے, بڑے نہیں ہیں. گنڈاپور جیسے جوکروں کے جدھر جائے گا وہ انشاءاللہ تعالی ہزاروں ووٹ اپنے کٹوا کے آئیں گے. ووٹ میں اضافہ نہیں کر سکتے, لیکن یہ ایک غلط مثال قائم ہو رہی ہے, غلط اصول قائم ہو رہا ہے. اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ مریم کو بھی نہ بلائیں, آپ جو ہے وہ بلاول کیوں آیا ہے؟ بھائی ہم اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں, ہمارے پاس کوئی آفس نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی 5 نومبر سے محترمہ مریم نواز صاحبہ گلگت بلتستان کا 5 روزہ دورے کے لیے بلتستان تشریف لا رہی ہے. اور انشاءاللہ گلگت کے اندر ہم مرغیوں کے سڑک کے درمیان میں بیٹھ کے جلسہ نہیں کریں گے. ہم انشاءاللہ کھلے میدان میں جلسہ کریں گے. ہم ریاستی طاقت کے بغیر کریں گے. ہم پولیس اور جناب لا انفورسز اداروں کی سیکورٹی میں ضرور کریں گے, لیکن ہم وہاں پہ سرکاری لوگوں کو لا کے جلسوں میں نہیں بٹھائیں گے. تو آپ دیکھیں گے عوامی طاقت کیا ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے مریم نواز آتی ہیں تو گلگت بلتستان کے عوام کس جوش جذبے سے نکلتے ہیں. انشاءاللہ ووٹ کو الیکشن کمیشن کو بااختیار کرو, الیکشن کمیشن کو ووٹ کو